السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، مجرم جتنا بھی چلا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی غلطی اس کو کبھی بھی پکڑوا سکتی ہے۔ ایسی ہی کہانی ایک انتہائی چلاک مجرم کی ہے۔ اس آدمی کا نام جراڈ ہے اور اس کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ اس شاطر چور نے کئی بینک لوٹے اور سپر سٹور کا صفایا کیا اور کئی بڑے بڑے فراڈز کیے۔ اس دوران یہ آدمی مختلف نام سے آپریٹ کرتا تھا اور اس کی اصل شناخت جاننا انتہائی مشکل تھا، لیکن جراڈ کی اصل وجہ شہرت ایک سی سٹار نامی ایک انتہائی قیمتی ہیرا چرانا تھا۔ یہ ہیرا آسٹریلیا میں سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا، لیکن جراڈ نے حیرت انگیز طریقے سے اس ہیرے کو چرا لیا۔ لیکن پھر یہ آدمی کیسے اپنی چھوٹی سی غلطی سے پکڑا گیا، یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ دوستو، جراڈ کینیڈا میں پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک انتہائی تیز اور قابل بچہ تھا اور چیزوں کو بہت جلدی سمجھ جایا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی یہ قابلیت غلط کاموں میں لگانا شروع کر دی اور یوں ایک جینیس بچہ ظلم کے راستے پر چل پڑا۔ جراڈ جب بچہ تھا، یہ اپنے پڑوسیوں کے دروازے پر ڈیلیور کیا گیا دودھ چرا لیا کرتا تھا۔ اس کو ایگزام میں سب کچھ آتا بھی ہو تو یہ لڑکا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے چیٹنگ کرتا تھا، یعنی کہ چوری اور فراڈ کرنا اس کے نیچر کا حصہ بن چکا تھا۔ دوستو، جوں جراڈ بڑا ہوتا گیا، اس کا انٹرسٹ ٹیکنالوجی میں بڑھتا گیا۔ لوکس کو کیسے توڑنا ہے، الارم کو کیسے ڈس ایبل کرنا ہے، یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اس کو کیمراز میں بھی کافی دلچسپی تھی اور یہ سب کام یہ چوریاں کرنے میں استعمال کرتا تھا اور بہت جلدی یہ مختلف سپر سٹورز کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گیا۔ ان سٹورز سے ہزاروں ڈالر چرانا ایک معمولی بات بن گئی تھی۔ دوستو، صرف 16 سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے $1,00,000 کا ایک عالیشان گھر خرید لیا۔ اس دوران یہ کئی دفعہ گرفتار بھی ہوا اور کئی دفعہ پولیس کی حراست سے فرار بھی ہوا اور اس نے کئی مہینے جیل میں بھی گزارے۔ اس کو ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوستو، جراڈ کو لوگوں کو اپنی بات میں اتارنا خوب آتا تھا۔ 1998 میں اس کی ملاقات ایک انتہائی امیر لڑکی سے ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اس سے شادی بھی کر لی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد جراڈ اور اس کی بیوی اور اس کے سسر نے یورپ چھٹیاں گزارنے کا پلان بنایا۔ اس سفر میں یہ لوگ آسٹریلیا بھی رکے۔ آسٹریلیا میں ایک انتہائی تاریخی محل موجود ہے۔ اس محل کا نام سکونڈر ٹیلس ہے۔ اس میں تقریباً 100 سال پہلے آسٹریلیا کی ملکہ ایلزبتھ رہا کرتی تھی۔ یہ ایک انتہائی قیمتی ڈریس پہنتی تھی جس میں 27 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اس ہیروں میں سے ایک ہیرا آج بھی اس محل میں موجود تھا۔ اس قیمتی ہیرے کا نام سی سٹار تھا۔ جراڈ کا سسر انتہائی پہنچ والا آدمی تھا اور یہ اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے جراڈ کو یہ ہیرا دکھانے اس محل میں لے گیا۔ یہ محل بہت عالیشان اور بڑا تھا۔ اس میں 1000 کمرے تھے۔ سی سٹار نامی یہ ہیرا ایک بلٹ پروف گلاس میں ایک کیس کے اندر پڑا ہوا تھا۔ کیس کے اندر الارم بھی لگا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ جراڈ کے نیچر میں چوری کرنا شامل ہو چکا تھا اور اس نے اس تاریخی ہیرے کو دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ اس ہیرے کو چرائے گا۔ اس وقت جراڈ کے پاس ایک کیمرہ موجود تھا اور اس نے فوراً اس ہیرے کی اور اس کے آس پاس کی ہر جگہ کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تاکہ بعد میں یہ آدمی ڈیٹیل سے اس جگہ کا معائنہ کر سکے۔ ہیرا جس کمرے میں پڑا ہوا تھا وہاں ایک بہت بڑی کھڑکی لگی ہوئی تھی اور جراڈ سوچ چکا تھا کہ اس محل میں کافی سیکیورٹی ہے اور اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے اسے اس کھڑکی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس آدمی نے چپکے سے اس کھڑکی کے پاس جا کر اس کو ایک چابی سے ڈھیلا کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد جب یہ لوگ محل سے باہر جا رہے تھے تو جراڈ کی نظر محل میں موجود ایک شاپ پر پڑی۔ اس شاپ کے اندر بھی اس ہیرے کی کاپی موجود تھی جو کہ لوگ یہ خرید کر ایک نشانی کے طور پر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اس نقلی ہیرے نے جراڈ کا کام اور بھی آسان کر دیا۔ اس نے اس نقلی ہیرے کو اس شاپ سے خرید لیا اور دوستو، پھر صرف ایک دن کے بعد اس آدمی نے اس محل کی چھت سے محل میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ محل کے باہر سخت سیکیورٹی تھی جو یہ نوٹ کر چکا تھا، جراڈ نے ایک جرمن پائلٹ کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ اس نے اس پائلٹ کو بھاری پیسے دے کر راضی کیا کہ یہ پائلٹ
اپنے چھوٹے سے جہاز میں اس کو محل کی چھت کے کافی اوپر لے جائے گا۔ جراڈ ایک پیراشوٹ کے ذریعے اس محل کی چھت پر اترے گا۔ اگلی ہی رات کو یہی ہوا۔ جراڈ اس جہاز میں بیٹھا، اس نے پیراشوٹ لے کر چھلانگ لگائی اور محل کی چھت پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ محل بہت بڑا ہے اور اس میں 1000 کمرے ہیں، تو محل میں ہر جگہ سیکیورٹی نہیں ہوگی، اور پھر اس وقت میں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی چور اس طرح محل کے اندر داخل ہو کر یہ کام کر سکتا ہے۔ دوستو، جراڈ کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر کوئی گارڈ آس پاس ہوا تو یہ محل میں لگے بڑے بڑے پردوں کے اندر خود کو چھپا سکتا ہے۔ یہ چلاک آدمی رسی کے ذریعے اس کھڑکی سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ہیرا موجود تھا۔ اس کھڑکی کو یہ پہلے ہی کافی ڈھیلا کر چکا تھا۔ کمرے کے باہر گارڈز کھڑے تھے اور بے حد آرام سے یہ اس ہیرے کے پاس آ گیا۔ الارم ڈس ایبل کرنے میں یہ ویسے ہی ماہر تھا۔ اس نے انتہائی آرام سے اس الارم کو ڈس ایبل کر دیا اور پھر شیشہ اوپر اٹھا کر اس نے سی سی اسٹار ہیرے کو اٹھا لیا۔ اس ہیرے کی جگہ اس نے وہی نقلی ہیرا رکھ دیا جو اس نے شاپ سے خریدا تھا، جو بالکل سی سی اسٹار جیسا دکھتا تھا۔ دوستو، ہیرا چرانے کے بعد یہ رسی کے ذریعے اس کھڑکی سے نیچے اترا اور رات کے اندھیرے میں محل کے باغات میں پہنچ گیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس وقت باغات میں کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی، اور یہ وہاں سے بآسانی دیوار پر چڑھ کر محل سے باہر نکل گیا۔ دوستو، اس ہیرے کو دراصل 2 دن کے بعد عام لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس تاریخی ہیرے کو دیکھنے سینکڑوں لوگ اس محل میں آ گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہیرا دراصل سی سی اسٹار کی بجائے نقلی ہیرا ہے جو ان کو محل میں موجود شاپ سے مل جائے گا۔ یہ بات 2 ہفتوں کے بعد سامنے آئی کہ سی سی اسٹار اصل میں چوری ہو چکا ہے۔ آسٹریلیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور پولیس کے ادارے چور کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے، لیکن چور اس وقت تک واپس کینیڈا جا چکا تھا۔ جراڈ نے یہ ہیرا اپنی دادی کے گھر چھپایا ہوا تھا۔ دوستو، اس بات کو کئی سال گزر گئے لیکن جراڈ پکڑا نہیں گیا۔ اس دوران اس نے بینک کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کو پتا تھا کہ بینک کے کس لاک کو کیسے توڑنا ہے۔ درجنوں بینک لوٹنے کے بعد یہ آدمی امیر بن چکا تھا، لیکن یہ پھر ایک چھوٹی سی غلطی سے پکڑا گیا، کیونکہ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ 15 مئی 2004 کو جب جراڈ نے کینیڈا میں موجود CIBC بینک کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا، یہ بینک نیا بنا تھا اور 3 دن کے بعد اس نے کھلنا تھا۔ اس کو پتا چلا کہ بینک میں 3 دن پہلے کیش پہنچ چکا ہے۔ 15 مئی کی رات کو یہ اس بینک میں داخل ہوا، جس میں ابھی سیکیورٹی موجود نہیں تھی۔ اس نے بآسانی اس بینک سے پیسے چرا لیے، لیکن اس سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنی گاڑی بینک کے ساتھ موجود ایک سپر سٹور کے پاس کھڑی کر دی تھی تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سپر سٹور 24 گھنٹے کھلا ہوتا تھا۔ اس سپر سٹور میں کام کرنے والے آدمی کو ان لوگوں پر شدید غصہ آتا تھا جو سٹور کے سامنے بلا وجہ گاڑی کھڑی کر جایا کرتے تھے۔ اس رات بھی اس آدمی نے جراڈ کی گاڑی دیکھی تو غصے میں اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ دوستو، جب بینک میں چوری کا پتہ چلا تو پولیس اس کیس کے پیچھے پڑ گئی، لیکن 1 سال تک پولیس کو ایک بھی ثبوت نہیں مل سکا۔ 1 سال کے بعد بینک کے ساتھ موجود اس سپر سٹور کے اس ملازم کو اس رات جراڈ کی کھڑی گاڑی کا خیال آیا۔ اس نے پولیس کو گاڑی کا نمبر بتا دیا اور اس کے بعد پولیس جراڈ کا پیچھا کرنا شروع ہو گئی۔ وہ گاڑی جراڈ کی اپنی نہیں تھی بلکہ اس نے رینٹ پر لی ہوئی تھی۔ 2006 میں پولیس نے جراڈ کو ڈھونڈ لیا۔ جراڈ سے پوچھ تاچھ کے دوران ان کے ہوش اڑ گئے جب ان کو پتہ چلا جراڈ یہ کام کر چکا ہے۔ دوستو، آخرکار اس سے وہ ہیرا واپس کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کو پتا تھا کہ ہیرا دے یا نہ دے، یہ اب ساری زندگی جیل میں رہے گا، تو اس نے کہا کہ یہ ہیرا دے گا لیکن اس کے بدلے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کی یہ شرط مانی گئی۔ جب اس کی جرم کی لسٹ پوری بن گئی تو اس کی کل سزا 164 سال بن گئی۔ اس نے ہیرا دینے پر جو مطالبات کیا تھا اس کی وجہ سے 164 سال کو 8 سال میں تبدیل کر دیا، لیکن اس نے 8 سال جیل میں پورے نہیں گزارے تھے۔ 2 سال بعد رہا ہو گیا تھا۔
دوستو اس جینیس آدمی نے اگر اپنا ذہن اچھے کاموں میں لگایا ہوتا تو آج کہاں سے کہاں ہوتا، لیکن آج یہ ایک چور کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔